احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. 1 million sinner every time of افطار اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. سچ بتائیں ہمارا افطار کے وقت کیا انداز ہونا چاہیے؟ اے کاش ہم سارے گھر والے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائیں، آنسو بہائیں کہ یا اللہ آج جو افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جائیں گے ان میں میرا نام لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام لکھ دے. مگر ہم افطار کے وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کئی لوگوں کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ آج مینیو کیا ہے، آج مینیو کیا ہے، شربت کہاں ہے، پکوڑے کہاں ہیں، یہ فکر لاحق ہوتی ہے اور اس پہ ٹینشن سی مچی ہوئی ہوتی ہے. خدارا پلیز، یہ مغفرت کا وقت ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ آنسو بہانے کا وقت ہے. اس بار رمضان میں پتہ ہے کیا کرنا؟ جب آپ کے گھر میں افطاری تیار ہو جائے تو اپنی افطاری سے پہلے نکالنا وہی اچھی چیزیں اور کسی ایک گھر میں بھیج دیں، ایک غریب کو کھلا دیں، اپنے کسی ملازم کو بچا ہوا نہ کھلایا کرو یار. اب بہترین کھلاؤ. جملہ یاد رکھو، اچھا دو گے تو اچھا ملے گا، پورا دو گے تو پورا ملے گا، اور ٹوٹا دو گے تو اب آپ کی مرضی کون سا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے کہ جب میری باری آتی ہے تو یہ کیوں گھٹیا مال دیتا ہے. ہمارے پیسے اللہ کو تھوڑی جاتے ہیں، مگر رب کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. انجوائے کیا کرو، خرچ کرو اور شکر ادا کرو. یا اللہ تیری مہربانی. جب بھی دین کی راہ میں خرچ کرو نا، اچھا پھر گن گن کر بھی بڑا خرچ کرتے لوگ. مثال کے طور پہ زکات دے دی نا، جتنا حساب بنتا تھا، اللہ کرے وہ بھی پوری دے دیں. آج کل تو یہ بڑی وبا آ گئی ہے کہ لوگ پوری زکات ہی نہیں دیتے. بہرحال جس نے پوری بھی دے دی نا اس کو مشورہ دے رہا ہوں. اب آپ کے ساتھ پاس کوئی نیا کام آ گیا، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کوئی دینی کام آ گیا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی زکات پوری دے دی، اب اگلے سال آنا. ایک حدیث سن لو جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے. جب اللہ دیے جا رہا ہے تم کیوں روک رہے ہو؟ اور دو وہ اور دے گا، اور دو وہ اور دے گا. یقین تو رکھو نا. تو اس بار پوری زکات، زیادہ صدقہ و خیرات اور اچھے دل سے دیں گے انشاءاللہ. یہی گڑبڑ ہم کہاں کرتے ہیں فطرے کے اندر. کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ فطرہ کون سا دیتے ہیں؟ بچپن سے سن رہے ہیں گندم کا فطرہ 50 روپے کا 50 روپے دے دیے، 60 روپے تو 60 دے دیے، 100 تو 100، 150. وہ پوری حدیث تو سنو. میرے آقا نے 4 فطرے بیان کیے ہیں، جو کا، کشمش کا، کھجور کا، پھر چوتھے نمبر پہ گندم کی باری آتی ہے. ہماری تو سٹارٹ ہی گندم سے ہوتی ہے، سب سے سستی والی ہے نا. سستا والا فطرہ کون سا وہ لے لو. عید کے دن فطرہ دیتے ہیں نا، عید سے 2-4 دن پہلے دیتے ہیں. عید کی خریداری کرنے جب جاتے ہیں دکان پر تو کیا بولتے ہیں؟ بدے سے سب سے سستا والا کپڑا نکال دو، یہ بولتے ہیں. نہیں، اچھا والا دکھاؤ، برانڈیڈ. نئی کوالٹی کون سی آئی ہے؟ عید ہے بھائی، جوتے اچھے والے، بچوں کے لیے برانڈیڈ. یعنی اپنے لیے خریدنا ہے تو اچھا ٹاپ لیول، اللہ کی راہ میں دینا تو سستے والا فطرہ. اپنے دل سے پوچھو یار، جب ٹھیک کر رہے سارا رمضان جو اجوا کھجور سے افطاری کر سکتا ہے وہ کھجور کا فطرہ کیوں نہیں دے سکتا؟ بہترین افطاری رب نے تمہیں پورا مہینہ کرائی، تمہیں روڈ پہ بیٹھ کر افطار نہیں کرنی پڑی. جب اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آئی سب سے نچلی کیٹیگری کا فطرہ. میں نہیں کہتا فطرہ ادا نہیں ہوگا، کوئی اس کو مسکنسپشن نہ بنائے. غریب آدمی ٹھیک ہے وہ فطرہ دے دے، اس کا ہو جائے گا، مگر جس کو رب نے کروڑوں سے اچھا بنایا وہ کیوں ایسی کام کرتا ہے بھائی؟ ہاں، اچھی نیت کرو، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے. اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. میرے رب کی رحمت تو دیکھیے، اس کریم اور اس رحیم کے در سے رحمتوں کا برسنا تو دیکھیے. مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تو میرے پاس، میرا رب فرماتا ہے ابن آدم اگر مجھ سے تیری ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہوں نے ساری زمین کو بھر دیا ہو لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آج اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے اس کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے، اگر اس پر کوئی کیس ہو جائے، اگر کوئی دنیاوی کرائم کر لے، پہلے تھانے میں رپورٹ لکھوائی جاتی ہے، اس کے بعد وہ کیس عدالت میں جاتا ہے.
اور عدالت میں جانے کے بعد اگر وہ شخص کسی طرح ضمانت دے کر یا اپنی سزا بھگت کر یا سامنے مقدمہ کرنے والا معاف کر دے، کمپرومائز ہو جائے، تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بری کر دیا جاتا ہے۔ مگر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس کا کرمنل رپورٹ بیک گراؤنڈ ہے، وہ قائم رہتا ہے۔ کسی کو اگر آج سے 5 سال پہلے بھی سزا ہوئی ہو تو کورٹ میں اس شخص کا وہ کرائم رپورٹ باقی رہتی ہے، تھانے میں اس کا نام ضرور رہتا ہے، اس کا کریکٹر کلیئر نہیں ہوتا۔ میرے رب کا دربار بڑا نرالا ہے، اس رحمان کے در کے اصول بہت نرالے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نبی مکرم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ غور کیجئے میرا رب کتنا کریم ہے۔ ارے بندہ ہی ہے جو اس کے دربار میں سر نہیں جھکاتا، بندہ ہی ہے جو اس کی بارگاہ میں آنسو نہیں بہاتا۔ آج کسی کا دل دکھا دیں، آج کسی کا حق دبا لیں، معاف تو کروا لیں گے مگر اس کے دل سے نہ نکال سکیں گے۔ کرائم رپورٹ اور آپ کا کرائم بیک گراؤنڈ ختم نہیں ہو سکتا، مگر میرے رب کی شان یہ ہے کہ جب وہ توبہ قبول فرماتا ہے، جب وہ بندے کو معافی عطا فرماتا ہے تو فرشتے جو گناہ لکھتے ہیں ان کو گناہ لکھنا بھلا دیتا ہے۔ جس زمین پر گناہ ہوتے ہیں اس زمین کو وہ جرم بھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہوں پر کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا، میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کے حوالے سے جو ترغیبات ارشاد فرمائی، ایسی احادیث کرام بھی موجود ہیں کہ جس میں میرے آقا نے توبہ سے متعلق ہمیں ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں کہ توبہ کرنے کے بارے میں ترغیب دی گئی۔ آئیے وہ حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں، سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک اور جگہ ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ایک آدمی نے گناہ کیا، کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا، اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان، غور طلب بات یہ ہے کہ آج اگر ہم کسی کی بارگاہ میں کسی بڑے افسر کا کوئی ایسا کہا ٹال دیں، کسی حکمران کی بات کو ٹال دیں، اس کا حکم نہ مانیں، اس کا دل دکھا دیں، اور پھر دل میں تمنا کریں کہ وہ معاف کر دے، اور اگر وہ معاف کر دے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، یار بڑی مہربانی آپ نے معاف کر دیا۔ ہمارے دوستوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے، اگر کوئی دوست ناراض ہو جائے ہماری غلطی کی وجہ سے تو اب ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں تو وہ ہمیں معاف کر دے، مگر میرا رب اس سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا رحمان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک سنیے اور جھوم جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے فقط معاف نہیں کرتا میرا رب گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ ارے اسی کے گناہ کریں، اسی کو ناراض کریں، اسی کی نافرمانیاں کریں، اور جب بندہ اس کے دربار میں سر جھکا لے
جب بندہ اس کی بارگاہ میں آنسو بہائے، جب بندہ اس سے معافی مانگے، اور میرا رب جب اسے معافی عطا کرے، اس کا دریائے رحمت جوش میں آئے، تو فقط معاف نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور تو کیجئے کیسی رحمت ہے میرے رب کی سرکار کی امت پر۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کے فضائل بیان کر رہا ہے، ذرا غور تو کیجئے۔ بندہ گناہگار ہے، بندہ سیاہ کار ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے، ارے میرا رب معاف بھی کر رہا ہے، ان کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ اللہ اکبر، ارے جن کو اللہ پسند کر لے، جن کو اللہ محبوب بنا لے، ان کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ ایک اور مقام پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، اے مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ میرے رب کی وہ شان ہے کہ جب بندہ معافی مانگتا ہے، جب اپنے سر کو اس کے دربار میں جھکا لیتا ہے، اپنے آنسوؤں کو بہنے دیتا ہے، تو میرا رب تو وہ ہے جو بندے کو اس کی ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رب تعالی اپنے بندوں کو ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے۔ ارے جب ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، ہماری ماں ہمیں غم میں نہیں دیکھ سکتی، تو وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم اپنے بندوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ یہ بندہ ہے جو اپنے رب سے ناتا توڑ لیتا ہے، یہ بندہ ہے جو اپنے رب کو ناراض کر کے اس کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ آپ نے حدیث پاک سنی، قرآنی آیات سنی، ہمیں پتا چل رہا ہے کہ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس طرف پکارا جا رہا ہے کہ آ جاؤ میرے بندو، میرے دامن کرم میں چھپ جاؤ۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف رجوع لائیں۔ اب سوال یہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ بندہ گناہ تو کرتا ہے مگر اتنے سارے فضائل قرآن میں ہم نے سنے ہیں، احادیث میں سنا، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ بندہ توبہ کی طرف جلدی نہیں کرتا بلکہ توبہ سے بھاگتا ہے، یہ توبہ کرنے میں سستی کرتا ہے؟ آج کچھ وجوہات بھی بیان کروں گا اور انشاءاللہ فیضان مرشد سے ان وجوہات یا ان سبب کے کچھ طریقے یا اس کا علاج بھی عرض کروں گا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں، کون سی ایسی بندشیں ہیں جو ہمیں اپنے رب کی طرف توبہ کرنے سے روک ڈالتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ گناہوں کے انجام سے غافل ہونا توبہ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے، غور طلب بات ہے، کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ عذاب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ کہا جاتا ہے جہنم میں جلایا جائے گا، جناب آگ میں ڈال دیا جائے گا، شراب پیو گے تو یہ گناہ ملے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا، بدنگاہی کرو گے تو آنکھوں میں آگ ڈال دی جائے گی، برا سنو گے تو کانوں کے اندر سیسا پگھلا ہوا ڈالا جائے گا۔ تو یہ گناہ کے ہم عذاب تو سنتے ہیں مگر یہ عذاب انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، اس نے دیکھے نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ انسان کا فطری تقاضا کہ جو چیز کیش ہوتی ہے، جس کا رزلٹ فوری ملتا ہے، انسان اس کی طرف چلا جاتا ہے، بعد والے رزلٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ گناہ کرتا ہے، شراب پی، معاذ اللہ، لذت فوراً مل گئی، عذاب تو نہ ملا، عذاب تو بعد میں ملے گا، تو انسان فوری رزلٹ والی چیز کی طرف جلدی چلا جاتا ہے۔ جھوٹ بولا، بظاہر تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیا، فوراً رزلٹ مل گیا، جھوٹ کا عذاب تو باقی رہا مگر سامنے تو عذاب نہ آیا۔ حرام روزی کمائی، بینک بیلنس بڑھ گیا، اس حرام روزی کا جو عذاب ہے وہ سامنے تو نہیں ہے۔ تو انسان جو چیز فوری مل جاتی ہے، جس کا رزلٹ فوری آ جاتا ہے، اس کی طرف بڑھ جاتا ہے مگر بعد والی باتوں کو بھول جاتا ہے، اور اس وجہ سے
وہ توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے، گناہوں کو نہیں چھوڑتا، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ آئیے اس کا جواب اور اس کا حل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا شخص غور کرے، اگرچہ عذابات میری نگاہوں سے اوجھل ہیں لیکن ہیں تو یقینی، اور کتنے ہی دنیاوی فوائد ایسے ہوتے ہیں جنہیں مستقبل میں ہونے والے نقصانات کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کافر ڈاکٹر ہو، ہم کسی کافر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہاں جا کر اس کو اپنا بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو اور جا کر اس کو اپنا جب چیک اپ کروائیں تو وہ ہمیں کہے کہ جناب آپ کو تو بڑا ہائی کولیسٹرول ہو چکا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بھی بہت ہائی ہے، آپ کا شوگر لیول بھی بڑا ایکسیڈ کر رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ نے اب کوئی میٹھی چیز نہیں کھانی، اب آپ نے کوئی چکناٹ والی چیز نہیں کھانی، آپ نے جناب کوئی جو ہے وہ گھی تیل والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب مجھے بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا میٹھا کھانا حرام تھا؟ کیا چکنائی والی چیز کھانا ناجائز تھا؟ کیا اس طرح کے مرغن غذائیں کھانا غلط تھا؟ سب جائز چیزیں تھی، حلال چیزیں ہیں، مگر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا جو سمٹمز وہ بتا رہا ہے کہ اس کو کھانے سے اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، شوگر ہائی ہو جائے گی یا گردے فیل ہو جائیں گے، یہ چیزیں تو بعد میں ہونی ہیں، مگر آج دنیا میں آنے والے نقصان کے پیش نظر ہم ایک کافر ڈاکٹر کی تو بات مان لیتے ہیں اور اس کی بات مان کر حرام نہیں حلال چیزوں کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو رب کے وعدوں پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ ارے اس کے وعدے سچے ہیں، اگر اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہگاروں کو وہ عذاب دے گا تو وہ عذاب دے گا، اس کے وعدے سچے ہیں، ارے رب کے وعدوں پر حرام نہیں چھوڑتے، اور آج ڈاکٹر کی بات پر حلال چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو غور کرنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا نادان کون ہے کہ میرے رب کے وعدے سچے ہیں، آج حرام کو چھوڑ دوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آج تو مجھے یہ حرام میں بڑی لذت آ رہی ہے، کل اس کا جب عذاب چکھنا پڑے گا، جب اس کا عذاب ملے گا تو میں کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں کس منہ سے پیش ہو سکوں گا؟ تو امید ہے یہ جو رکاوٹ ہے یہ دور ہو جائے گی۔ دوسری وجہ جو انسان کو توبہ کرنے میں تاخیر کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے دل و دماغ پر مختلف گناہوں، مثلا زنا، شراب نوشی، بد نگاہی، نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق، فلم بینی، حرام روزی اور طرح طرح کے گناہوں کا ایسا چسکا پڑ جاتا ہے، ایسی لذت میں وہ ملوث ہو جاتا ہے کہ پھر سوچتا ہے کہ اگر میں نے توبہ کر لی تو زندگی کا مزہ ہی کیا رہے گا؟ کیا فلم دیکھے بغیر بھی زندگی کا کوئی مزہ ہے؟ کیا جھوٹ بولے بغیر اور یہ فرینڈ سرکل کے بغیر بھی میں زندہ رہ سکوں گا؟ اچھا جناب میں تو شراب کا ایسا عادی معاذ اللہ، تو اب شراب پیے بغیر کیسے زندگی گزرے گی؟ ایسے لوگ اس لیے بھی گناہوں سے دور نہیں ہوتے کہ اب زندگی کا ایک ایسا جزو لا ينفق وہ گناہ بن چکا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ گناہ چھوڑیں گے تو زندگی بے مزہ ہو جائے گی، پھر کیسے توبہ کریں؟ اگر یہ رکاوٹ ہے تو آئیے اس کا حل بھی سنتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ اس قسم کی جو صورتحال سے دو چار شخص ہو، یا ہم میں سے بھی اگر کوئی ایسا بدنصیب ہے کہ گناہوں کی ایسی عادت پڑ چکی ہے جس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ چھوٹے گی نا تو کوئی لذت نہیں رہے گی، زندگی میں کوئی گلیمر نہیں رہے گا، بڑی بے مزہ سی زندگی ہو جائے گی، تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا شخص اس طرح سوچے کہ جب میں زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان لذتوں سے کیسے محرومی گوارا کر لوں گا؟ مرنا تو ہے، اور آپ اور مجھ میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل صبح تک بھی وہ زندہ رہے گا۔ جب ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ ایک رات کی گارنٹی نہیں ہے، تو پھر جب مرنا ہے تو یہ تمام لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ آج دنیا میں نہیں چھوڑ رہے، مرنے کے بعد تو ویسے ہی چھوٹ جائیں گی۔ اور دوسری بات کہ ان گناہوں کی لذت تو ہے مگر اس کا انجام طویل غم ہے۔ ایک بزرگ کا قول کاش ہم سب کے سینوں پر نقش ہو جائے، فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، کہ لذت تو جاتی رہے گی لیکن گناہ باقی رہے گا۔ آج فلم دیکھی 2-3 گھنٹے تو بڑا لطف آیا، جیسے ہی فلم بند ہوئی لذت بھی ختم ہو گئی نا، مگر اس کا گناہ نامہ اعمال پہ باقی رہ گیا۔
جھوٹ بولا، اپنے دوست کو ہنسایا، جھوٹے لطیفے سنائے، 5 10 15 منٹ بڑی لذت حاصل کی، لذت ختم ہو گئی، گناہ باقی رہ گیا۔ شراب پی، نشہ آیا، لطف آیا، اس کے بعد لذت ختم ہو گئی، گناہ باقی رہ گیا۔ آج جو ہم گناہ کرتے ہیں غور کیجیے، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کبھی لذت کی وجہ سے گناہ مت کرو کہ لذت تو ختم ہو جائے گی مگر گناہ نامہ اعمال پہ باقی رہ جائے گا، اور کبھی مشقت کی وجہ سے نیکی کو ترک مت کرو۔ آج فجر میں اٹھنا بڑا بھاری لگتا ہے، ٹھنڈ سردیوں کے دنوں میں وضو کرنا بہت مشکل لگتا ہے، مگر مجھے بتائیے جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں بستر چھوڑتے وقت تو تکلیف ہوتی ہے مگر نماز پڑھنے کے بعد وہ مشقت ختم۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہے، وضو کر لیا اب مشقت ختم۔ آپ نے جناب حلال روزی کمانے کے لیے تکلیف اٹھائی، وہ تکلیف تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ کبھی مشقت اور تکلیف کی وجہ سے نیکی کرنا ترک مت کرو کہ مشقت تو ختم ہو جائے گی مگر اس کا اجر نامہ اعمال پہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، اے کاش اللہ کے گھر میں بیٹھے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم یہ قول ہمارے دلوں پر نقش فرما دے، جب بھی گناہ کرنے جائیں، جب بھی دل گناہوں کی طرف مائل ہو، اے کاش یہ ذہن بن جائے کہ تھوڑی دیر کی لذت اٹھانے جا رہا ہوں، اس کے بعد یہ لذت ختم ہو جائے گی، میرے نامہ اعمال پہ یہ گناہ باقی رہ جائے گا، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور جب نیکی کرنے میں سستی ہو، جب دل نہ چاہے آج نماز نہیں پڑھنی، آج جماعت کے لیے مسجد میں نہیں جانا، اب قافلوں میں نہیں جانا، جمعرات کے اجتماع میں سستی ہو رہی ہے، جب کاش یہ قول یاد آ جائے کہ مشقت تو ختم ہو جائے گی، تکلیف تو ختم ہو جائے گی مگر انشاءاللہ اگر میں نے نیکی کر لی تو میرا رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، نامہ اعمال میں وہ نیکی باقی رہے گی اور انشاءاللہ قیامت کے دن مجھے وہ نیکی کا اجر ملے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایسا شخص یہ سوچے کہ گناہ اگر بڑے لذیذ ہیں، گناہوں کے بغیر زندگی بے معنی لگتی ہے مگر یہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کا جو گناہ ہے اس کی جو سزا ہے نامہ اعمال پہ لکھ دی جائے گی۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، لاجیکلی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایک دوست ہو، اس نے زندگی میں کبھی نہ گوشت کھایا ہو نہ مرغی کھائی ہو، فقط دال ہی کھاتا ہو۔ آپ جب بھی اس کو کہیں یار بھائی آپ مرغی بھی کھایا کرو، کہ نہیں بھائی جو دال میں مزہ ہے نا وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ ارے بھائی آپ نے مرغی کھائی نہیں ہے، آپ نے کبھی گوشت کھایا ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس میں لذت نہیں؟ بھائی مجھے اپنی زندگی میں جو مزہ دال میں آتا ہے وہ کسی میں نہیں آتا۔ ایک دن جناب بڑی کوشش کر کے ایک اسلامی بھائی نے، مثال دے رہا ہوں، ان کے منہ میں ایک نوالا بنا کر مرغی کیا سالن کا ڈال دیا، جیسے انہوں نے نوالا کھایا کہا یار یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، میں تو آج تک دال ہی کھاتا رہا اور سمجھتا رہا کہ اسی میں لذت ہے، مگر جب آج مرغی کھائی تو پتا چلا کہ اتنی لذیذ ڈش بھی دنیا میں موجود ہے۔ اس دن سے اس شخص نے دال کو خدا حافظ کہا اور اب جناب مرغی شوق سے کھانا شروع ہو گیا۔ تو اے اسلامی بھائیوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہی میں لذت ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ فقط برائیوں ہی میں لذت ہے، ارے کبھی تہجد کا مزہ بھی اٹھا کر دیکھ لو، کبھی نماز میں سر جھکا کر بھی دیکھ لو، ارے کبھی 5 وقت وضو کر کے مسجد کی پہلی صف میں آ کر با جماعت نماز پڑھ کے بھی دیکھ لو، کبھی حلال روزی کما کر اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ کھلا کر دیکھ لو، ارے کبھی ان آنکھوں کو گناہوں کی طرف جانے سے روک کر اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے دل میں جو سرور حاصل ہوتا ہے وہ سرور اٹھا کر دیکھ لو۔ ابھی تک تو گناہ ہی کی لذت دیکھی تھی، جب نیکیوں کی لذت حاصل ہوگی تو پتا چلے گا کہ زندگی کا مزہ ہی رب کی بندگی میں ہے۔ ارے زندگی کا مزہ سرکار کے عشق میں ہے، زندگی کا مزہ مدینے کی یادوں میں ہے، زندگی کا مزہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ فقط گناہ ہی زندگی ہے، نہیں، آپ گناہوں سے دل کو دور کر کے نیکیوں کی طرف آ کر تو دیکھیے، حقیقی زندگی کا مزہ ہی جب ملے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور بات، ایک اور جو وجہ توبہ میں تاخیر کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے، نفس و شیطان اس طرح انسان کا ذہن بناتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ارے ابھی تو جوانی کے دن ہیں، ابھی تو خوشیوں کے دن ہیں،
ابھی سے مولوی بن جاؤ گے, ابھی سے گناہوں کو چھوڑ دو گے, ابھی سے مسجد میں چلے جاؤ گے. یار ابھی تو نوکری کرنی ہے, پھر ریٹائر ہو جانا, جب بڑی عمر ہو جائے گی پھر مسجد میں چلے جانا, پھر سارے گناہوں کی توبہ کر لینا. ایسا انسان جب نفس و شیطان کے اس مشورے پر عمل کرتا ہے تو توبہ میں تاخیر کرنا شروع کر دے. ابھی بعد میں کر لیں گے, بعد میں معافی مانگ لیں گے, بعد میں گناہ چھوڑ دیں گے. ایسے اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان کو اس طرح غور کرنا چاہیے کہ موت کا آنا تو یقینی ہے, چاہے کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی ملک, کسی بھی زبان کا شخص ہو. سائنٹیفک طور پہ بھی یہ بات ڈکلیئر ہے کہ جس انسان نے دنیا میں آیا ہے, آنا ہے, اس نے آخر اس کو موت بھی آنی ہے. جس نے آپ اس دنیا میں آ کر حیات حاصل کی, اب موت کا جام بھی اسے پینا ہے. تو اب جب یہ پتا ہے کہ موت آنی ہے, اب کب آنی ہے؟ ہم یہ شعر تو بڑا دھوم دھام سے پڑھتے اور سنتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. تو ہمیں پتا ہے کہ کسی وقت بھی چلے جانا ہے, تو پھر توبہ جیسی سعادت کو کل پر چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں. جس گناہ کو چھوڑنے پر آج میرا نفس تیار نہیں ہو رہا, کل جب اس گناہ کی عادت پکی ہو جائے گی تو میں کیسے امید رکھتا ہوں کہ جب بڑا ہو جاؤں گا, بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے گا. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, کس کو پتا ہے کہ بڑھاپا تک پہنچوں گا کہ نہیں؟ کیا آپ جوان موتیں نہیں دیکھتے؟ کیا آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس دنیا سے جانا نہیں دیکھتے؟ آج کل تو موتیں ہی جوان ہو رہی ہیں. ینگ نوجوان مر جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں, فائرنگ میں مر جاتے ہیں. نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں کہ نوجوان گھر سے نکلتا ہے, یہ نہیں پتا ہوتا کہ گھر لوٹوں گا کہ نہیں. پھر یہ کیسی مینٹیلٹی ہے, یہ کیسی عقل مندی ہے کہ جناب ابھی تو عمر پڑی ہے. ارے عمر تو ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی پڑی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنے سے بچو کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے. ایسے اسلامی بھائیوں کو اپنا ذہن یوں بنانا چاہیے. ایک اور اسلامی بھائی بڑا عجیب قسم کا ایک طبقہ یہ بھی ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ بہت بخشنے والا ہے, جناب اس کی رحمت سے تو ہمیں بڑی امید ہے, گناہ کرتے رہو وہ معاف کر دے گا. ایسے بھی لوگ ملتے, توبہ کر لو بھائی. ارے توبہ کی کیا ضرورت ہے, وہ غفور الرحیم ہے, وہ بڑا رحیم ہے, وہ ہماری بخشش فرما دے گا. اب یہ بھی ایک طرح سے شیطان کا وار ہے. جی ہاں, غور سے سنیے. ایسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ بے شک اللہ تعالی رحیم و کریم ہے, اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہے. لیکن جس طرح یہ دونوں اس کی صفات ہیں, اسی طرح وہ قہار اور جبار بھی ہے. یاد رکھیں, وہ قہار اور جبار بھی ہے. اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے, اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے, اس کے بعد جنت میں آئیں گے. تو آپ کے پاس ایسی کون سی گارنٹی ہے کہ جناب جو جہنم میں جائیں گے ان میں آپ نہیں ہوں گے, وہ غفور الرحیم آپ کو بخش دے گا؟ ارے جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو فقط رحمت کے آسرے پر گناہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کے کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر فاروق جس گلی سے گزر جاتے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ مرتبہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کے سب جہنم میں جائیں گے, ایک ہی جنت میں جائے گا, سب جہنم میں جائیں گے, تو میں اپنے رب کی رحمت سے امید رکھوں گا کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں گا. اور آپ کا خوف خدا ملاحظہ ہو. فرماتے ہیں اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سب جنت میں جائیں گے, ایک جہنم میں جائے گا, تو عمر یہ خوف رکھے گا کہ کہیں وہ ایک جہنم میں جانے والا میں نہ. تو ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یقیناً رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, مگر رب کی رحمت پر دلیر بھی نہیں ہونا چاہیے, گناہوں پر دلیر نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اب تو بخشے جائیں گے, وہ بڑا کریم ہے, جو کرنا ہے کر لو. نہیں, الایمان بین الخوف والرجا, ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے.
انسان رب کی رحمت پر جھومتا بھی رہے اور اس کے غضب پر لرزتا بھی رہے تو پھر ہی وہ شخص صحیح معنوں پر ایمان پر کامل ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان سنیے. آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام اہل زمین کی نیکیاں لے کر اس کے دربار میں پیش ہوگے تو وہ انہیں قبول نہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ ساری دنیا والوں کے گناہ لے کر اس کے پاس پہنچو گے اور وہ تمہاری بخشش فرما دے گا. یہ ہے ایمان کی روح کہ بندہ لرزتا بھی رہے, کانپتا بھی رہے, ڈرتا بھی رہے اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھتا رہے. ایک توبہ نہ کرنے والوں کی ایک قسم اور بھی ہے. وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ جناب اب تو اتنے گناہ ہو گئے, اب تو ایسی خطائیں کر لی کہ اب ہماری توبہ ہی قبول نہیں ہوگی, تو اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ. یعنی بالکل ہی رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جہاں اللہ کی رحمت سے بے حد دلیر ہو کر گناہ نہیں کرنے, وہاں اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. ترجمہ کنز الایمان, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. رحمت خداوندی کس طرح اپنے امیدوار کو آغوش میں لیتی ہے اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے. مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالی اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے کہ جتنا ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اللہ کی رحمت کے بارے میں ایک حدیث پاک سنی اور جھوم اٹھی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے گا. پہلے جہنم میں ہوں گے, انہیں جہنم سے باہر لایا جائے گا. حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے عملوں کے سبب تھا, میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. پھر ان دونوں کو دوبارہ جہنم میں ڈالے جانے کا حکم سنا دیا جائے گا. ان میں سے ایک شخص جلدی دوزخ کی طرف جائے گا اور کہتا جائے گا میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس کے حکم کی پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا. اب یہ حکم تو مان لوں, اپنے رب کا کوئی حکم نہیں مانا, اب جہنم میں جلدی جانے لگ جائے گا. اور دوسرا کہے گا اے میرے رب میں نیک گمان رکھتا تھا, مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت گوارا نہ کرے گی. تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم سنا دیا جائے گا. کیسے میرے رب کی رحمت ہے. میرا رب تو بندوں کو بخشنا چاہتا ہے. رحمت حق بہان امی جو ید, رحمت حق بہان امی جو ید, کہ میرے رب کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی بلکہ میرے رب کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی کہ میرا بندہ آ جائے تو میں اس کی بخشش کر دوں. اپنے سر کو جھکا لے, اپنے اندر ندامت پیدا کر لے, توبہ کر لے. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, انسان چاہے کتنے ہی گناہ اس سے کیوں نہ ہو جائیں, لیکن جب وہ نادم ہو کر توبہ کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, پھر تم توبہ کرو تب بھی اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایک اور جو توبہ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے, جو وجہ ہے, وہ یہ بھی ہے کہ بندہ یہ عذر پیش کرتا ہے کہ مجھے اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے کہ میں توبہ کر کے پھر گناہ کر لیتا ہوں. توبہ پر استقامت نہیں ہے, میں کیوں توبہ کروں, توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتے ہیں, تو توبہ ہی نہیں کرتا بندہ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے. کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ توبہ کرنے کے بعد آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں. ہو سکتا ہے توبہ کرتے ہی موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے, اور وقت توبہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے. گناہوں سے بچنے پر استقامت دینے والی ذات
تو رب کائنات کی ہے. اگر بعد توبہ گناہ ہو بھی جائے تو دوبارہ پرخلوص توبہ کر لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہی آخری توبہ ہو اور اسی پر دنیا سے جانا نصیب ہو. حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، اے میرے رب مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اور بلند مقام کی قسم. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے. شیطان نے چیلنج دیا تھا تو میرے رب نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. جب تک مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے، میری خواہش ہے کہ اگر یہ روایت آنکھیں بند کر کے سنی جائے، اپنے آپ پر یہ فیل کیا جائے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں کہ میں نے گناہ کر لیے، بہت گناہ کیے ہم نے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے. اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، مولا مجھے بخش دے. تو رب کریم فرماتا ہے اے فرشتوں میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے. اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرتا ہے، پھر مزید گناہ کر بیٹھتا ہے اور دوبارہ عرض کرتا ہے میرے رب مجھے معاف کر دے. تو رب فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اسے معاف بھی کرتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے وہ کرے. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث پاک رب کی رحمت کیسے بیان کر رہی ہے کہ میرا رب اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ توبہ کرنے میں دیر نہ کریں. اللہ نے آج ہی ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس کے گھر میں موجود ہیں. آئیے اب توبہ کا طریقہ سن لیجئے کہ توبہ کیسے کرنی چاہیے. یاد رکھیے کہ ٹھنڈی آہیں بھرنے یا اپنے گالوں پر چپت مارنے یا اپنے ناک یا کانوں وغیرہ کو ہاتھ لگانے یا اپنی زبان دانتوں تلے دبا لینے یا سر ہلانے یا توبہ 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 کرنے کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہوتے ہوئے رب سے معافی طلب کرے اور اسے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کے ازالے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اسے سچی توبہ نصیب ہوگی. گناہ توبہ کرنے کے جو ارکان بیان ہوئے ہیں کتابوں میں وہ 3 ہیں. ماضی پر ندامت، جو کیا اس پر شرمندگی ہو. نمبر 2 حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا. ایک شخص شراب پیتا آ رہا ہے، توبہ کر لی، شرمندگی ہے، شراب نہیں پینی چاہیے، میں نے بہت غلط کیا، مگر ابھی بھی شراب پی رہا ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے، تو یہ بھی نہیں. حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے. جو ماضی میں کرتا رہا اس پر شرمندگی ہو، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے اور مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پکا ارادہ کرے. اگر یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو توبہ انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے نبی ہیں. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ وزاری فرماتے، اس قدر گریہ وزاری فرماتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی. یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا خوف تھا.
حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگ جاتے، حتیٰ کہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام بھی آپ کو دیکھ کر رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ آپ اسی طرح مسلسل آنسو بہاتے رہتے، یہاں تک کہ ان مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب آپ کے رخسار مبارک پر زخم ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے رخساروں پر اونی پٹیاں چپٹا دی، اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے پھر رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ روئی کی پٹیاں بھیگ جاتی۔ جب آپ کی والدہ انہیں خشک کرنے کے لیے نچوڑتی تو آپ اپنے آنسوؤں کے پانی کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے، اے اللہ یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ اللہ والے اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے رویا کرتے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ رونے والے کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں، اس روایت سے سنیے اور جھوم جائیے۔ مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا اور اسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ اس میں کثیر گناہ پائے گا۔ پھر عرض کرے گا، یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے، میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے۔ بندہ اپنے گناہوں سے انکار کرے گا، اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہے۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، آپ نے وہ آیت کئی بار سنی ہوگی، آج اس کے ترجمے پر بھی غور فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں لرز اٹھیے۔ مولا کریم ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین میں یہ آیت آپ نے سنی ہوگی، آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ترجمہ کنز الایمان، آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ وہ بندہ کہے گا، مولا میں نے گناہ نہیں کیے۔ میرا رب فرمائے گا ہمارے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں۔ وہ آس پاس دیکھے گا، ادھر ادھر دیکھے گا، لیکن کوئی گواہ کو موجود نہ پائے گا۔ کہے گا، مولا وہ گواہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم دے گا۔ کان کہیں گے، ہاں ہم نے حرام سنا تھا اور ہم حرام پر گواہ ہیں۔ آنکھیں کہیں گی، ہاں ہم نے حرام دیکھا۔ زبان کہے گی، ہاں ہاں ہم نے حرام بولا تھا۔ اس طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے، ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے۔ شرمگاہ پکارے گی، ہاں میں نے زنا کیا تھا۔ وہ بندہ جب ان اعضاء کی گواہی دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا جائے گا تو اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے اللہ مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے، مجھے اس کی اجازت عطا فرما۔ اسے بات کرنے کی اجازت ملے گی۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ کیا تو نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسوؤں میں تر کرے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیوں نہیں؟ تو وہ بال عرض کرے گا، وہ آنکھ کا ایک بال عرض کرے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ گناہ گار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا، ایک بار رویا تھا اور اس آنسو سے میں بھیگ گیا تھا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم سنا دے گا، اور ایک منادی پکار کر کہے گا، سنو فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا ہے۔ تو غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رونا، اللہ کی بارگاہ میں ندامت سے رونا، یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ منقول ہے کہ قیامت کے دن جہنم سے پہاڑ کے برابر آگ نکلے گی اور امت مصطفیٰ کی طرف بڑھے گی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت جبرائیل کو بلائیں گے اور کہیں گے، اے جبرائیل اس آگ کو روک لو، یہ میری امت کو جلانے پر تلی ہوئی ہے۔
حضرت جبرائیل ایک پیالے میں پانی کو لائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ اس پانی کو اس آگ پر ڈال دیجیے. چنانچہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پیالہ جس میں تھوڑا سا پانی ہوگا اس پہاڑ برابر آگ پر ڈال دیں گے, وہ آگ بجھ جائے گی. میرے آقا فرمائیں گے اے جبرائیل یہ کیسا پانی تھا جس سے یہ پوری آگ بجھ گئی؟ اللہ اکبر. جبریل امین عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو خوف خدا کے سبب تنہائی میں رویا کرتے تھے. یا رسول اللہ میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کے امتیوں کے آنسوؤں کا پانی جمع کر لوں تاکہ جب قیامت میں یہ آگ بڑھے تو یہ آنسوؤں کا جو پانی ہے وہ آپ کی امت پر بڑھنے والی آگ کو بجھا دے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ایسا ماحول ہے کہ جس میں آ کر کئی گناہ گاروں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر دی, کئی جرائم پیشہ لوگوں نے اپنے جرائم کو چھوڑ کر نیکیوں کی راہ اختیار کر لی. آپ کو لگتا ہوگا کہ میں بڑا گناہ گار, میری عادتیں بڑی ٹپیکل ہیں, میں نہیں چھوڑ سکتا, میں پریشان ہوں, میں ان عادتوں میں گرفتار ہوں. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ایک ایسا پریکٹیکل ماحول ہے کہ وہ شخص جو مسجد میں آنا پسند نہیں کرتا تھا وہ آج مسجد کا امام بن چکا ہے. دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے وہ شخص کہ جس کو نماز کے لیے کہا جاتا کہ بھائی مسجد کے لیے آؤ تو وہ مذاق اڑایا کرتا تھا, آج وہ فجر کی نماز میں صدائے مدینہ لگاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ وہی ماحول ہے کہ جس میں وہ شخص جو فیشن کے ایک متوالا بن کے دنیا میں گھومنا اپنے لیے سعادت سمجھتا تھا, آج وہ چہرے پر داڑھی سجائے, سر پر عمامہ پہنے, منبر رسول پر بیٹھ کر نعت پاک مصطفیٰ پڑھتا ہے اور بیان کی سعادت حاصل کرتا ہے. یہ دعوت اسلامی کے ماحول کا کرم ہے. وہ اسلامی بہنیں جو بے پردہ بازاروں میں گھومنا اپنی شان و شوکت کا باعث سمجھتی تھی, وہ لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں آج شرعی پردہ کر کے دیگر اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دیتی نظر آ رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ الحمدللہ فیضان امیر اہل سنت ہے. اللہ کے اس ولی کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر عطا کی ہے کہ ایک مرد قلندر باب المدینہ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے خارا در سے اس تحریک کو لے کر چلا. یہ 200 سال پرانی بات نہیں ہے, یہ فقط 26-27 سال پرانی بات ہے, اور 27-28 سال کے یہ مختصر عرصے میں اس ایک مرد قلندر کی کوششوں کے صدقے میں, ان کے اخلاص کے صدقے میں میرے رب نے اس دعوت اسلامی کو وہ برکت عطا فرمائی کہ آج دنیا کے 71 ممالک میں دعوت اسلامی کا ڈنکا بج رہا ہے. لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی اور کئی کفار مسلمان ہو کر اس مدنی ماحول میں آ کر اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں, نیکیوں کو اپنا رہے ہیں. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اس مدنی کاروان میں شامل ہو جائیے. ارے گناہوں بھری زندگی میں کچھ نہیں رکھا. مدنی چینل پر بھی جو ناظرین یہ بیان سنے ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں, دنیا میں جہاں کہیں آپ یہ بیان سن رہے ہیں, اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین ان گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دیجئے. بہت اپنے رب کو ناراض کر لیا, ارے بڑی نافرمانی والے کام کر لیے. کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک صبح و شام گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھواتے رہیں گے؟ ارے نہ جانے کب زندگی کی شام ڈھل جائے, نہ جانے کب اس دنیا سے جانا پڑ جائے. اور اگر یہ گناہوں بھری زندگی گزار کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے, کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا رب کو جواب دیں گے؟ ارے میرے رب کے فرمان ہم نے سنے, میرے بندو توبہ کر لو, میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. ارے میرا رب تو توبہ کرنے والوں کے فقط گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, رب تو یہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جب تک مجھ سے مغفرت طلب کرتا رہے گا جب تک میں اس کی مغفرت فرماتا رہوں گا. اور ہم ہیں اپنے رب سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں, اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے. آج صبح ہوتی ہے رب کو ناراض کر دیتے ہیں, فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے, ظہر کا وقت آتا ہے, کاروبار میں ظہر چلی جاتی ہے, رب کو ناراض کر دیتے ہیں. دن بھر جھوٹ بول کر, دن بھر حرام کما کر, بد نگاہی کر کے نہ جانے پورے دن میں کتنے رب کو ناراضگی والے کام کرتے ہیں. رات کو جب سوتے ہیں جب بھی گناہ کرتے کرتے سوتے ہیں. کب تک ان گناہوں میں پڑے رہیں گے؟ کب تک اپنے رب کو ناراض
अर्ज करते रहेंगे, अरे मेरे रब की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है, वो तौबा के लिए वो रहमत का दरवाजा पुकार रहा है। आइए रब की रहमत के दामन में अब वाबस्ता हो जाइए, अपने रब से तौबा कर लीजिए, अपने गुनाहों से माफी मांग लीजिए। वो रब करीम गुनाहों को माफ करने वाला है, अरे वही नेकियों की तौफीक देने वाला है, वही नेकियों पर इस्तिकामत देने वाला है, वही अज़्म व इस्तक़लाल अता फरमाने वाला है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होकर नमाजों की पाबंदी की नियत कर लीजिए, इज्तिमाअत में पाबंदी की नियत कर लीजिए, मदनी काफिलों में सफर की नियत कर लीजिए। इंशाअल्लाह इज्तिमाअत में आते रहेंगे, काफिलों में सफर करते रहेंगे, तौबतुन नसूह हासिल हो जाएगी, पक्की तौबा हासिल हो जाएगी। और वो दिन भी आएगा जब हम भी नेक बन जाएंगे, वो दिन भी आएगा जब हम भी सुन्नतों के पैकर बन जाएंगे, वो दिन भी आएगा जब हम भी अपने रब को राजी करने वाले बन जाएंगे। आइए नियत करते हैं कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद रमजान का कोई रोजा कज़ा नहीं करेंगे, आज के बाद सरकार की सुन्नतों पर भरपूर अमल करेंगे, और आज के बाद दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में पाबंदी से शिरकत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझ पर दुरूद पाक भेजो और दुआ में खूब कोशिश करो और कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दुरूद पाक बड़ा प्यारा दुरूद पाक है। इसमें नबी पाक पर भी दुरूद भेजा गया है, आले रसूल पर भी दुरूद भेजा गया है, और इसमें नबी पाक ने गोया हमें दुआ की कबूलियत का एक नुस्खा भी बता दिया कि जब भी दुआ मांगे तो दुरूद पाक पढ़ें। आप देखिए माशाल्लाह मस्जिदों में दुआ होती है तो दुआ से पहले भी दुरूद पढ़ा जाता है, दुआ के आखिर में भी दुरूद पढ़ा जाता है। तो ये बड़ा कमाल का तरीका है कि अगर आप अव्वल आखिर दुआ के अंदर दुरूद पाक पढ़ लें तो चूंकि दुरूद पाक मकबूल है तो अल्लाह की रहमत से ये बईद है कि पहला कबूल कर ले, आखिरी कबूल कर ले, दरमियान का छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। दुरूद पाक की बरकत से इंशाअल्लाह दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। याद करके शहीदो आलम को पढ़िए बाचश्म नम दुरूदो सलाम। वो दुआ मुस्तजाब होती है, वो दुआ कबूल होती है जिसमें होता है जम दुरूदो सलाम। मुश्किलों के सभी अंधेरों में, मुश्किलों के सभी अंधेरों में है जियाए करम दुरूदो सलाम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने बयान का टॉपिक रखते हैं कुरान की बातें। कुरान की कुछ आयतें होती हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और उससे मिलने वाला मैसेज लेते हैं। आज कुरान पाक की जो आयत है पारा नंबर 1 है, सूरह बकरा है और आयत नंबर है 99। अल्लाह करीम इस आयत में क्या इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाता है, आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की और इनका इनकार सिर्फ नाफरमान ही करते हैं। अब जरा गौर कीजिए, ये आयत के पीछे पस मंजर क्या है, शान नुज़ूल क्या है। इब्ने सूरिया नाम का एक गैर मुस्लिम था, बनी इसराइल में से था।
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن ابن سوریہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بڑی جرت اور جسارت کرتے ہوئے بدتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہو، اللہ پاک نے آپ پر کوئی واضح نشانی نہیں اتاری۔ اس بدبخت کے جواب میں اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کیا آیت ہے جو ابھی ہم نے سنی؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہودیوں کو شرم دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل بھی ایمان لائے تھے نا، تو وہ یہودیوں کو شرم دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم وہ ہو جو ہمیں آخری نبی کی نشانیاں بتاتے تھے، تم نے ہی وہ نشانیاں بتائیں جنہیں دیکھ کر ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب پیارے آقا تشریف لائے تم نے جو نشانیاں بتائیں وہ ہم نے ان میں دیکھی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مگر تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ تورات میں جو نشانیاں لکھی ہیں یہ وہ نبی نہیں ہیں، یہ کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آئے۔ ان کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں یعنی روشن واضح نشانیاں نازل فرمائیں اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی واضح نشانیاں قرآن کہتا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہاں صرف فاسق طبیعت والے جو محض دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کا پہلے تو تفصیل تو سمجھیں گے مگر ذرا اسلوب دیکھیں، انداز قرآن دیکھیں۔ مجھے بتائیں نا اعتراض کون کر رہا ہے؟ کفار کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں کہ نبی پاک پر کوئی واضح نشانی نہیں۔ اللہ کریم ان کو جواب نہیں دے رہا کہ اے ابن سوریہ یا اے یہودیوں تم جھوٹے ہو، اللہ اپنے حبیب سے گفتگو فرما رہا ہے۔ اس آیت قرآنی کا جو رخ ہے، جو مخاطب ہے، وہ کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابن سوریہ ہم نے بڑی نشانیاں نازل کی، بلکہ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ پر بہت سی واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں۔ سوچئے اب اللہ پاک نے نشانیاں اتاری ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری ہیں۔ پیارے آقا تو جانتے ہیں کہ میرا ہاتھ بھی معجزہ ہے، میری نگاہ بھی معجزہ ہے، آپ جانتے تھے کہ میری زبان بھی معجزہ ہے، میرے پاکیزہ قدم بھی معجزہ ہیں، مجھے رب کائنات نے سر سے لے کر قدم تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ جب نبی پاک یہ بھی جانتے کہ پورا قرآن کریم معجزہ ہے، قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ کفار کے لیے واضح دلیل ہے، تو پھر جب اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی، انکار کوئی اور کر رہا ہے، بتایا اپنے حبیب کو جا رہا ہے جن کو پہلے سے معلوم ہے کہ اللہ نے کتنی واضح نشانیاں مجھے عطا فرمائی، تو یہ کوسچن تو بنتا ہے نا کہ اعتراض کرنے والا کوئی اور ہے اور بتایا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں یہ بڑی محبت بھری بات ہے۔ جب غیر مسلم انکار کرتے تھے نا نبی پاک کا اور ان کی نشانیوں کا، تو اب پیارے آقا کے دل پر رنجداری ہوتا تھا، آپ غمگین ہو جاتے تھے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا جب دل پاک دکھی ہوتا تو اللہ کریم ابن سوریہ کو جواب دینے کی بجائے کلام اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے، گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بدبخت اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے بات کی جائے، انہیں منہ لگایا جائے، آپ دل رنجیدہ نہ کریں، یہ جو بدبخت بکواس کر رہے ہیں یہ اپنے بد باطنی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ رنجیدہ نہ ہو، اپنے رب کریم کی عنایتوں کی طرف نظر فرمائیے۔ اللہ نے تو آپ کو کیا کیا عطا فرمایا ہے۔ اب بات سمجھ رہے کہ وہ منہ لگانے کے قابل نہیں، آپ ان کی باتوں پر دل رنجیدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، کیا پیار بھرا انداز ہے۔ اور یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے پیارے سے کلام میں لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ اللہ کتنا محبت فرماتا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو ایک اور واقعے کے ذریعے سمجھیے۔ ایک بار
سرکار دو عالم علیہ السلام کہیں تشریف فرما تھے، آپ کے جسم اقدس سے خون بہ رہا تھا، جبریل امین آئے۔ جبریل امین کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ آپ کے جسم اقدس سے خون بہ رہا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اہل مکہ نے ظلم ڈھایا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا حضور یہ جو سامنے درخت ہے نا ذرا اسے اپنی طرف بلائیے۔ پیارے آقا نے درخت کو بلایا، وہ درخت زمین چیرتا ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ پھر فرمایا حضور اس کو واپس جانے کا حکم دیں۔ نبی پاک نے حکم دیا، درخت واپس جگہ کو چیرتا ہوا اپنی جگہ چلا گیا۔ جب نبی پاک نے اپنا یہ کمال، یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے اے جبرائیل میرے دل کی تسلی کے لیے کافی ہے۔ کتنا خوبصورت پیغام دیا گیا کہ حضور آپ درختوں کو بلائیں تو درخت آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور آپ نے جو نیکی کی دعوت دی ہے نا اس میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ قصور ان غیر مسلموں کا ہے، ان اندھے دلوں والوں کا ہے جو سمجھنے اور ماننے سے قاصر ہیں۔ اللہ نے تو آپ کو بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ وہی انداز ہے کہ غیر مسلم انکار کر رہے ہیں، اور اللہ قرآن میں حبیب پاک سے فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارے رب نے تم پر واضح نشانیاں اتاری ہیں، شاندار نشانیاں اتاری ہیں۔ تو انکار کرنے والے بدبخت ہیں، ان کا دماغ اور ان کا دل گندا ہے، اس لیے محبوب ان آیتوں کو، وہ ان نشانیوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کا جو پیار ہے، اللہ کا اپنے حبیب کو دلاسا دینے کا جو انداز ہے، سبحان اللہ۔ مجھے ایک اور قرآن پاک کی صورت یاد آ رہی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ کچھ دن تک جبریل امین نہیں آئے، کافی دن گزر گئے۔ تو کفار مکہ کو یہ پتا چل گیا کہ وحی نہیں آ رہی، تو بدبختوں کو بس موقع چاہیے ہوتا تھا نا، بھئی یہ تو مان لو کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ نہیں ماننا، بلکہ اس بات پر اعتراض کرنا ہے کہ اتنے دنوں تک وحی کیوں نہیں آئی۔ تو انہوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان سے ڈسٹنس کر لیا ہے، اب کوئی پیغام ہی نہیں آتا، اب فرشتہ ہی نہیں آتا۔ اس بات کو پھیلانا شروع کیا۔ اللہ اکبر، جب یہ بات پھیلائی تو نبی پاک تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ کفار ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر رنج گزرا۔ اب ذرا غور کریں، دل مصطفیٰ غمگین ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ تو اب نبی پاک کو دلاسا کیسے دیا گیا؟ اللہ اکبر، قرآن کی پوری سورت نازل کی گئی۔ اچھا اب آپ ایک بات دیکھیں، آپ کا کوئی پیارا غمزدہ ہو جائے، آپ کا کوئی پیارا غمگین ہو جائے، بچہ ہو یا رشتہ دار ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے جا کر اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ اب دیکھو نبی پاک سے رب کس طرح ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ علماء کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ سے مراد نبی پاک کے چمکتے چہرے کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سے پیارے آقا کی کالی زلفوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن میں محبوب کے چہرے اور زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے تاکہ محبوب کی دل جوئی ہو جائے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اب کفار کہہ رہے ہیں کہ رب نے چھوڑ دیا ہے، رب قرآن میں جواب فرما رہا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، نہ وہ تمہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب انعام دیا جا رہا ہے، پہلے تعریف کر دی، پھر کفار کو جواب دے دیا، اور اب تحفہ کیا دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر لمحہ تمہارے ترقی ہو رہی ہے، ہر لمحہ تمہارے کمالات بڑھ رہے ہیں۔ اور اگلی آیت تو کمال ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیسی آفر ہے کہ جو چاہیے وہ ملے گا جب تک راضی نہ ہوگے۔ اور ہم کیوں نہ نبی پاک سے محبت کریں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جبریل امین یہ آیت لے کر آئے، تو نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ محبوب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو سنو میرے آقا نے کیا مانگا۔ ہائے ہائے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ نے آفر نبی پاک علیہ السلام کو فرمائی ہے، اور مگر آقا کو خیال کس کا ہے؟ اب غور کریں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا،
ہمارے آقا کبھی نہیں بھولے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو جتنا ہو سکے ہمیں نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور اپنی محبتوں کو بڑھانا ہے, ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. ایسے آقا کہ جب یہ آفر ملتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب اتنا دیں گے, ان قریب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ہمیں کوئی کہے مانگو کیا چاہیے, اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے. کوئی گاڑی مانگے, کوئی بنگلہ مانگے, کوئی نوکری مانگے, کوئی کاروبار مانگے گا, اپنے بچوں کے لیے مانگے گا. میرے آقا نے وہاں بھی یاد کیا تو ہم گناہگاروں کو یاد کیا. پھر کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں, پھر کیوں نہ ان کا میلاد بنائیں, پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں, پھر کیوں نہ ان کے چرچے بلند کریں. اور یہاں بھی نبی پاک کا انکار کفار کر رہے ہیں کہ نشانیاں نہیں ہیں آپ کے پاس, معاذ اللہ. مگر قرآن کہتا ہے محبوب ہم نے تو تم پر بڑی واضح نشانیاں اتاری ہیں. ان کے دل میلے ہیں, یہ دل کالے ہو گئے ہیں, یہ فسق والے ہیں, یہ ایمان والے نہیں, اس لیے ان کو نشانیاں نظر نہیں آ رہی. آپ دل چھوٹا نہ کریں, آپ دل میلا نہ کریں. اللہ اکبر, کیا خوبصورت انداز سے قرآن اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرماتا ہے. اب آگے سنیے, اللہ کریم نے 2 باتیں فرمائی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اس میں 2 باتیں ہیں. اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں. اللہ پاک نے محبوب پاک علیہ السلام سے ذکر فرمایا, پہلی بات کہ واضح نشانیاں تھیں, ایگزیکٹلی کلیئر نشانیاں تھیں. دوسری بات کہ واضح نشانیوں کا جو انکار کرتا ہے نا وہ فاسق ہوتے ہیں, وہ ایمان والے نہیں ہوتے. اب مثال کے طور پہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا, مدینہ منورہ میں رہے اور وہیں آپ نے وفات پائی. آپ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں غزوہ بدر ہوا, غیر مسلم قید ہو گئے تھے. میں ان قیدیوں کے بارے میں نیگوشیشن کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے مکے سے مدینے آیا تھا. یعنی کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر کہتے ہیں میں مدینے گیا تھا. اب کہتے ہیں جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا, نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے. کہتے ہیں میں مسجد کے قریب گیا تو آپ کی تلاوت کی آواز مسجد کے باہر آ رہی تھی. تو آپ نے اس وقت سورہ والطور کی تلاوت فرمائی. ابھی میں قرآن پاک سن رہا تھا. اللہ اکبر, ذرا غور کریں, قرآن کلام کس کا ہے؟ رحمان کا کلام ہے عز و جل. اور زبان سے کس کس ادا ہو رہا ہے؟ محبوب رحمان عز و جل. اب ذرا غور کریں کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ اللہ کے حبیب قرآن پڑھ رہے ہوں, اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں. کہتے وہ آواز مجھے باہر آئی, ایسی آواز تھی میرے دل میں اترنے لگ گئی. اور اب وہ آیت تلاوت کی نبی پاک نے, ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے, اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. تم نے یہ بات کی ہے کہ دنیا میں بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی. کئی لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں کتابوں کے, گھر میں لائبریری ہوتی ہے, کتابیں رکھتے ہیں. اچھی بات ہے, کتابیں, اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے. مگر آپ کی جو فیورٹ کتاب ہو, بتائیں نا کتنی بار پڑھ لیں گے آپ؟ آپ کہیں گے میں 2 بار پڑھ چکا ہوں اس کتاب کو, بہت پسند ہے. 3 بار. آپ کو کوئی کہے 10-12 بار پڑھو نا, آپ کہیں گے کیا یار بور ہو جاتے ہیں. 3 بار پڑھ لی, سب سمجھ آ گیا جو کتاب میں تھا, اب کتنی بار پڑھنی ہے؟ اٹ مینس آپ کی فیورٹ کتاب بھی آپ 3-4 بار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ اکبر, قرآن 1000 بار پڑھیں, ہر بار نیا لطف دیتا ہے. قرآن پرانا نہیں ہوتا. کوئی آپ کو نہیں ملے گا یار بچپن سے قرآن پڑھ رہا ہوں بور ہو گیا ہوں, معاذ اللہ. اگر ایسا ہے تو خود اپنے دل کا علاج کروائے, ورنہ قرآن تو ہر بار نئی تازگی دیتا ہے. زندہ کتاب ہے نا, اللہ کا کلام ہے, اور قرآن خود معجزہ ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیں دنیا میں کون سی کتاب ہے جو 6 سال 5 سال کا بچہ پوری یاد کر لے, اور وہ بچہ یاد کر لے جس کی زبان عربی نہ ہو, پنجابی, اردو, سندھی بولنے والا, بلوچی بولنے والا, افریقی زبان بولنے والا, یورپ کی زبان بولنے والا, جس کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا مگر پورا قرآن. اچھا یاد بھی کیسے ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش بھی صحیح یاد ہوتا ہے. پورا کا پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے دل کے اندر. کیا ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیسی نشانیاں ہیں. بات یہ کہ نشانیوں کو ماننے والا چاہیے. دل اب نہیں ماننے والا, غیر مسلم نہیں مانتے, ان کو قرآن سے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. مگر آپ دیکھیں کہ جس نے قرآن کو صحیح پڑھا, آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیلا.
क्यों? क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा हुआ इस्लाम के खिलाफ, तो लोगों ने कुरान पढ़ना शुरू किया कि कुरान में क्या क्या लिखा है जो मुसलमान ऐसा करते हैं, इतनी बुरी बातें बताते हैं इनके बारे में। तो रिसर्च जिन लोगों ने कुरान पे करना शुरू की, कुरान ने उनके दिल पर असर करना शुरू कर दिया। लोग कलमा पढ़ते गए, इस्लाम कबूल करते गए, और ऐसा ही होता था कि इस्लाम की नेगेटिविटी को तलाश करने जो लोग निकलते थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। ऐसा ही एक वाकया मुझे याद आया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ऐसी है कि कुरान में भी कोई ऐब नहीं ढूंढ सकता और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में भी कोई ऐब नहीं ढूंढ सकता। अल्लाह ने ऐसे सच्चे नबी अता फरमाए, ऐसे कामिल नबी अता फरमाए, सुभान अल्लाह। आला हजरत तो कहते हैं ऐब तो छोड़ो, ऐब का गुमान भी कोई नहीं कर सकता। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यानी ये एक ऐसे आका हैं जिनमें नक्स तो छोड़ो, नक्स का गुमान भी कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने ऐसा कामिल और अकमल हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फरमाए। अब एक बार क्या हुआ कि कुछ गैर मुस्लिम बड़े बड़े आलिम बैठे और बातें करते करते उनका मौजू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ हो गया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बात कर रहे थे। सब गैर मुस्लिम थे, अच्छी बातें तो नहीं करनी थी उन्होंने, कोई ऐब ढूंढते हैं माद अल्लाह, कोई गलत बात करना चाहते हैं। अब बात शुरू हुई तो किसी ने माद अल्लाह बुराई के तौर पर बयान किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, यानी मुसलमानों के नबी ने तो 11 निकाह किए। इसको ऐब समझकर बयान कर रहे थे। सब इन गुस्ताखियों में अपना अपना हिस्सा मिला रहे थे, माद अल्लाह बुरा भला कह रहे थे। एक और गैर मुस्लिम बैठा था, खामोश बैठा था कि तुम भी तो कुछ कहो इस बारे में। तो कहता है कि मैं तुम्हारी बातें सुनकर अब इस बात के नतीजे पे पहुंचा हूं, इस्लाम तो सच्चा दीन है, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाकई सच्चे रसूल हैं, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा हूं। अजीब बात कर रहे हो, हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, हम उनके ऐब माद अल्लाह तलाश कर रहे हैं, उनके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, और तुम हमारी बातें सुनकर मुसलमान होने की बात कर रहे हो। तो कहता है मैंने तुम्हारी बुराइयां जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो उसमें मैंने गौर से सुना, तुम कहते हो कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 25 साल की उम्र में पहला निकाह किया, वो भी एक बेवा खातून से किया, फिर बाकी निकाह आपने 40 साल की उम्र के बाद किए। जरा सोचो तो सही 25 साल की उम्र कैसी होती है। जवानी के 17-18 साल से लेकर 25 साल तक इंसान पर शहवात कितना हमला करती हैं। मक्के का खूबरू नौजवान है, बेहतरीन सिफात का हामिल है, अल्लाह अकबर, कितना किरदार पाकीज़ा था कि अरब के उस बेहयाई वाले दौर में उनके किरदार पर कोई असर न हुआ और नफसानी ख्वाहिशात से दूर बेदाग जवानी गुजारी। ऐसा तो कोई सच्चा नबी ही कर सकता है। लिहाजा मैं मानता हूं कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं। तलाश करने गए थे ऐब, मगर ऐब तो मिलना नहीं था। हैं सुभान अल्लाह। नबी पाक की शान का एक और पहलू उनके सामने, क्योंकि दिल जिसका पाकीज़ा हो, ये अल्लाह ने जिसको हिदायत देनी होती है ना, अल्लाह उस बात पर उसके लिए रास्ते खोल देता है। और मैंने जैसे कहा कि इस्लाम को नेगेटिवली पढ़ने के लिए, इस्लाम की माद अल्लाह बुराई तलाश करने के लिए कुरान पढ़ना शुरू किया लोगों ने। मगर आप अंग्रेजों के और गैर मुस्लिमों के बहुत सारे वाकयात आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे कि जिन्होंने कलमा पढ़ा वो कहते हैं हम तो इस्लाम पर रिसर्च कर रहे थे कि देखे कितना बुरा मजहब है, मगर जैसे जैसे डीप डाउन जाते रहे, जैसे जैसे रिसर्च करते रहे, हमारे सामने इस्लाम की खूबियां आती गईं। तो अल्लाह ने अपने हबीब को वाज़ेह निशानी अता फरमाई। नजर आने वाली बात है, वो शायर कहते हैं ना, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे। आंख हो तो तमाशा जौबन देखेगा ना। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अरे जिसकी आंखें ही नहीं है उस अंधे को क्या नजर आना है। तो अल्लाह पाक हमें नूर वाली आंखें अता फरमाए, रोशन दिल अता फरमाए, इस्लाम पर सच्चा यकीन नसीब फरमाए और नबी पाक से मोहब्बत नसीब फरमाए। निशानियों की बात हो रही है तो मुझे हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया याद आया। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा हैं, ठीक है, और आप बहुत बाद में ईमान लाए। जब ईमान लाए ना तो आप ईमान लाकर अपना वाकया खुद बयान करते हैं। कैसी निशानियां थी देखो, जिसको क्लिक करनी होती है उसको क्लिक हो जाती। कहते हुजूर जो मैं ईमान लाया हूं ना, इसकी एक वजह यह है कि मैंने आपको बचपन में देखा था, आप झूले में थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम से चचा, उनके चचा बात कर रहे हैं कि आप झूले में जब थे तो मैं देखता था कि आप जिस तरफ इशारा करते थे ना, चांद उस तरफ चले जाता था। अब ये बड़ी कमाल की बात है। मैं यहाँ एक थोड़ी सी मुस्कुराने वाली बात भी कर दूं जो आपको रिलेट करेगी। मिसाल के तौर पर आपसे या मुझसे कभी कभी हमारे चचा, ताया, दादा जान जो बुजुर्ग घर में होते हैं वो कभी कभी आते हैं या मिलते हैं हम उनसे, तो वो हमारे बचपन की कोई बात बताते हैं कि बेटा तुम बचपन में ये करते थे,
اچھا ہمیں تو نہیں پتا ہم کیا کرتے تھے، 2 سال 4 سال کی عمر میں تو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ہے۔ اچھا بعض اوقات تو ہماری شرارتیں بھی بتاتے ہیں، ہمیں شرم بھی آتی ہے، لیکن اب ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے، وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا۔ نبی پاک علیہ السلام سے حضرت عباس نے کیا کہا کہ حضور میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ جب جھولے میں ہوتے تھے جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر مڑ جاتا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا جان مجھے کیا پتا کہ میں بچپن میں کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا کا جواب سنیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے جی میرے چچا جان میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند کی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی آواز کو بھی سنتا تھا۔ بچپن میں سماعت کا عالم یہ ہے، بچپن میں طاقت کا عالم یہ ہے کہ اشارہ فرمائیں تو چاند اس طرف مڑ جائے، تو پھر جوانی اور آگے عروج کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں جھولے کو، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ اکبر، بچپن میں ہم کھلونا اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور اللہ کے حبیب کی شان دیکھیں کہ ان کا کھلونا کون سا ہے، وہ نور کا کھلونا چاند ہے کہ جہاں اشارہ فرماتے۔ لیکن بات چل رہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی کیسی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اب یہاں اللہ اپنے حبیب سے کتنی محبت فرما رہا ہے یہ تو اس شاعر نے بیان کیا، مگر ایک میسج ہمیں بھی دے دیا کہ دل کس لیے بنایا ہے، دل یاد لئی بنایا۔ یہ دل اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی یاد کے لیے بنایا ہے۔ تعریف لئی زبان، اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کی تعریف کے لیے زبان بنائی ہے، اور اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ دل اور دماغ اور یہ چیزیں کس لیے دی ہیں؟ برے کام کرنے کے لیے۔ ایک طرف تو تمنا کرتے ہیں کہ سینہ بنے مدینہ، بڑی اچھی بات ہے، مگر اس سینے میں تکبر بھی تو ہے۔ جس کے سینے میں تکبر ہے، جس کے سینے میں بغض ہے، جس کے سینے میں برائیاں ہیں، وہ کیسے تمنا کرتا ہے کہ سینہ مدینہ بن جائے؟ پہلے صاف تو کرے۔ زبان گندی باتیں کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے، غیبت کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے تکلیف پہنچا رہے ہیں، نہیں، تعریف کے لیے زبان بنائی ہے۔ تلاوت کریں نا، اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، اچھی باتیں کریں۔ ذکر الہی کی بڑی قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ، یہ بھی ذکر ہے، لیکن اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ زبان کا ذکر ہی کرے نا۔ اور آنکھیں کیوں بنائی ہیں؟ سب چاہتے ہیں کہ مدینہ دیکھیں، سب چاہتے ہیں اللہ کرے کبھی کرم ہو جائے کہ محبوب پاک کا دیدار نصیب ہو جائے، مگر بتائیں نا جن آنکھوں سے اتنی بری چیزیں دیکھی ہیں ان آنکھوں سے پھر نبی پاک کا دیدار کیسے کریں گے؟ ہم کبھی اپنے گھر میں کوئی مہمان کو بلائیں، کسی بڑے عالم کو بلائیں، کسی بڑی شخصیت کو بلائیں، اور گھر میں گندگی پھیلی ہو تو کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں یار ابھی مت بلائیں، پہلے صاف تو کر لوں، ناپاکی ہوئی بھی ہے، پاک کر لو بھائی، بڑے معزز مہمان آ رہے ہیں۔ گھر میں کبھی گندگی ہو تو مہمان کو نہیں بلاتے۔ آنکھوں اور دل میں گندگی بھری ہے تو آقا کو کیسے بلاؤ گے؟ بتائیں نا، کتنی عجیب بات ہے۔ تمنا سب کے دل میں ہے کہ محبوب پاک کا دیدار ہو، گنبد خضرا کو دیکھوں، سنہری جالیوں کو دیکھوں، کعبے کا دیدار کروں، مگر آنکھیں تو صاف رکھے نا، آنکھیں پاک تو رکھے نا۔ گندی جگہ پر تو آپ اچھے لوگوں کو نہیں بلاتے، اور آپ اتنی پیاری تمنا رکھ کے بیٹھے ہیں تو دل بھی گندگی سے بھرا ہے، زبان بھی بری باتوں سے بھری ہے، آنکھیں بھی بھری ہوئی ہیں۔ نہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دل و دماغ کو پاک کرنے والا بنا دے۔ آنکھوں کی صفائی پتہ ہے کیسے ہوتی ہے؟ ندامت کے آنسو، پانی ڈال دیں نا گھر صاف کرنے کے لیے، یار گندگی ہے صاف کر دو۔ آنکھوں کی پاکی کیسے ہوگی؟ ندامت کے اگر آنسو بہ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کے آنسو بہا لے تو پھر یہ آنکھیں پاک ہو سکتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں کو، اپنی